السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقى والعفاف والغنى۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلی ذکر اللہ وذروا البیع، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے موضوع چل رہا ہے فضائل جمعۃ المبارک۔ اس کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ جمعہ کے تعلق سے، جمعہ کی افضلیت اور فوقیت کے تعلق سے بہت سارے تذکرے آپ کے روبرو آ چکے ہیں، اور اب آ رہا ہے عنوان کہ خطیب کے چہرے کی طرف دیکھنے پر انمول انعام۔ دیکھیں کہ نماز میں قیام کے وقت سجدے کی جگہ پر نظر رکھنے کا حکم ہے۔ رکوع کے اندر دونوں پیروں کے انگوٹھوں کے درمیان کی جگہ کو دیکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ التحیات میں اپنے دامن پر نظر رکھنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ شریعت نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ خشوع اور خضوع اور زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جب خطیب خطبہ دے تو آپ کو چاہیے کہ اس وقت خطیب کے چہرے کی طرف دیکھیں، اس کے بدلے آپ کو قیامت کے دن کوئی اور نعمت نصیب ہوگی۔ یعنی وہ نعمت کیا ہے؟ رؤیت باری تعالی، اللہ رب العزت کی رؤیت کو دیکھنے کا جو ہے موقع ملے گا، وہ آپ کو تحفہ ملے گا۔ وہ کس لیے؟ آپ جب جمعہ کا خطبہ ہوتا رہے گا تو خطبے کے وقت بیٹھ کر اپنی نظر خطیب کے چہرے پر جمائیں، ان کے باتوں کو سنیں، سماعت کریں اور اس پر جو ہے عمل پیرائی کریں۔ اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ خطیب کے خطبے کے دوران آپ کی توجہ خطبے کی طرف ہو اور خطیب کے چہرے کی طرف ہو۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، اجازت ہو کو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ ماشاءاللہ، وہ کیا نعمت ہے؟ ذرا توجہ فرمائیے گا کہ جمعہ کے خطبے کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے نمونے پیش کیے۔ مثال کے طور پر اس دنیا کے گھر آخرت کے گھروں کا نمونہ ہیں۔ آخرت کے گھر ہمارے دنیاوی گھروں کی طرح ہوں گے، وہ اپنی وسعت اور کوالٹی میں اپنی مثال آپ ہوں گے،
اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سرخ یاقوت کے بنے ہوئے ہوں گے، سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے ہوں گے، ان کے اندر مشک کا گارا ہوگا، اور بہت ہی خوبصورت ہوں گے در و دیوار۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، مگر گھر اس طرح ہوں گے کہ ان میں آرام کرنے کی جگہ بھی ہوگی، مہمان خانہ بھی ہوگا۔ پھلوں کا معاملہ بھی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے ان کو ملتے جلتے پھل۔ جنت کے پھل دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہوں گے، انار کی شکل دنیا کے انار کی طرح ہی ہوگی، سیب اور کیلے بھی اسی طرح کے ہوں گے، مگر ان کی لذت اور کوالٹی کا ہم تصور کبھی نہیں کر سکتے جب تک وہاں نہیں پہنچ جاتے اور دیکھ نہیں لیتے، اس کو استعمال نہیں کر لیتے۔ پروردگار ہمیں وہ سعادتیں و نعمتیں عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح وہاں کی عورتیں دنیا کی عورتوں جیسی ہی ہوں گی، ان کی شکل و صورت انہی کی طرح ہوگی، اگرچہ کہ وہاں کی عورت کا حسن و جمال کچھ اور ہوگا، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور دنیا کی عورت جب جنت میں جائے گی تو اس کا حسن و جمال ان سے بھی زیادہ بڑھا دیا جائے گا، مگر وضاحت میں مشابہت ہوگی۔ حتیٰ کہ جو دسترخوان جنت میں لگے گا وہ بھی دنیا کے دسترخوان کے مشابہ ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور برتن پانی والے۔ دنیا میں جب دسترخوان لگاتے ہیں تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ دسترخوان پر سب سے پہلے پانی کے برتن لا کر رکھے جاتے ہیں، جب وہ مشروبات رکھ دیے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کچھ پھل اور میوے بھی رکھ دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور میوے جو وہ پسند کریں اس قسم کے میوے، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور میوے جو وہ پسند کریں گے۔ تو دیکھیں کہ پانی کے بعد خشک میووں کی بات آ گئی، اس کے بعد دنیا میں پکے ہوئے کھانے آتے ہیں، بہترین ڈشز آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ہوگا ان کا جی چاہے گا اس قسم کا ہوگا۔ ماشاء اللہ، اب پکے ہوئے کھانے آئیں گے۔ دعوت کھانے کے بعد ایمان والے دنیا میں اپنے گھروں میں جا کر بیویوں سے ملاقات کرتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُورٌ عَيْنٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے تہ کیے ہوئے آبدار موتی۔ تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو ترتیب ادھر دنیا میں ہے وہی ترتیب اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ہے ہمارے لیے بنائی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اور قدرت کا معاملہ جو ہے معاملے سے، قدرت کاملہ سے جو نعمتیں ایمان والوں کو آخرت میں دینی ہیں ان کا عکس دنیا میں ہی دکھا دیا گیا ہے۔ جب جنت کی ان نعمتوں کا عکس دنیا میں دکھا دیا تو جنت میں ایک اور نعمت بھی ملے گی، وہ نعمت یہ ہوگی کہ ایمان والے اپنے پروردگار کو دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، بلکہ دل چاہتا ہے کہ ابھی دیکھیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ بندے کا دل چاہتا ہے کہ مجھے موقع مل جائے اور میں ابھی سجدہ کروں۔ دل کے اندر یہ تڑپ اٹھتی ہے کہ
نہیں کرتے وہ وعدہ دید کا حشر سے پہلے، نہیں کرتے وہ وعدہ دید کا حشر سے پہلے، دل ناداں کی خواہش ہے یہیں ہوتی ابھی ہوتی۔ دل تو چاہتا ہے کہ مولا کی دید یہیں ہوتی اور ابھی ہو جاتی، مگر دنیا میں تو بندے کو انتظار کرنا پڑتا ہے، اور جب تک پروردگار کی بارگاہ میں نہیں پہنچ جاتے تب تک کے لیے انتظار کرنا بغیر اس کے کوئی دوسرا چارہ کار نہیں۔ البتہ جب جنت میں پہنچیں تو جنتی کہیں گے کہ یا اللہ اب تو ہم ملاقات گاہ یعنی جنت میں پہنچ گئے ہی، اور دستور ہے کہ جب ملاقات گاہ میں پہنچ جائیں تو پھر محب اور محبوب کی ملاقات ضرور ہوتی ہے۔ اسی لیے بس اب رسم دنیا بھی ہے، وعدہ بھی ہے، دستور بھی ہے۔ اے اللہ ہم پر احسان فرمائیے اور اپنا دیدار عطا کر دیجئے۔ چنانچہ ایمان والوں کی اس درخواست کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ایمان والو تم میری ملاقات کے لیے تیاری کر لو۔ دیدار الہی کے لیے تیاری کرنا ہے تو وہ کیسی؟ جیسے دنیا میں لوگ شادی کے لیے تیاری کرتے ہیں، نہا دھو کر اور اچھا لباس زیب تن کر کے نکاح اور دعوت ولیمہ کے لیے آتے ہیں، اسی طرح وہاں بھی جنتی تیاری کریں گے، جنت کے سارے افراد تیاری کریں گے۔ چنانچہ جنتی ایک بازار میں جائیں گے تو ان کو وہاں اپنی من پسند کا حسن و جمال مل جائے گا۔ آج تو جو اللہ تعالیٰ نے نقشے بنا دیے ہیں وہ تو نہیں بدل سکتے، چھوٹی آنکھیں موٹی نہیں ہو سکتی اور موٹی آنکھیں چھوٹی نہیں ہو سکتی، لمبا چہرہ گول نہیں ہو سکتا اور گول چہرہ لمبا نہیں ہو سکتا، مگر اس بازار میں جنتی اپنے چہرے کی زیبائش کے لیے جو کچھ سوچتا چلا جائے گا اس کا چہرہ ویسا بنتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسا چہرہ چاہے گا اس کا چہرہ ویسا ہو جائے گا، ماشاء اللہ۔ اس پر جیسی زیبائش چاہے گا ویسی ہی اس پر زیبائش ہو جائے گی، حتیٰ کہ آنکھیں، پلکیں، ہونٹ اور دانت بھی اس کی پسند کے مطابق بن جائیں گے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر کسی کو خیالی اور تصوراتی حسن مل جائے تو حسن کتنا عجیب ہوگا، وہ حسن تو بڑا ہی عجیب ہوگا۔ جب جنتی پوشاکیں پہن کر اپنی مرضی کا حسن و جمال لے لیں گے تو پھر اس جنت میں پہنچیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے۔ اس مقام پر وہاں پر ایک دریا ہوگا جس کے کنارے پر دعوت کا اہتمام ہوگا، وہاں نور کے بنے ہوئے ممبر اور کرسیاں ہوں گی جن پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے جنتیوں کو بٹھایا جائے گا۔ پہلے انبیاء کرام جو ہے علیہم السلام وہ ان کی صف ہوگی، پھر صدیقین کی صف ہوگی، پھر شہداء اور صالحین بیٹھیں گے۔ پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا کلام سنائیں گے، پھر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا کلام سنائیں گے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں سے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، پروردگار کی زبان سے، اور کیسی آواز ہوگی، وہ کیسی تلاوت ہوگی سورہ یاسین کی، وہ منظر کیا ہوگا۔ پروردگار ہمیں اس سے محروم نہ فرما، اے پروردگار ہم سب کو جو ہے وہ موقع عطا فرما، ہم سب کو وہ جنت کے اندر پہلے پہنچ جانے والوں میں شامل فرما، اور جہنم کی ہوا تک ہم سے دور ہو۔ پروردگار ایسے انتظام فرما اور ایسی توجہ ہم پر فرما۔ اے پروردگار تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت والا ہے۔ دنیا کی یہ ماں جو ہے اپنے بیٹے کے بے حساب غلطیوں کو دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، کیا سارے سب کچھ، اس کے باوجود کہتی ہے کہ میرا بچہ ویسا نہیں،
میرا بچہ ویسی غلطی کرنے والا نہیں، میرا بچہ بہت بھولا ہے، بہت معصوم ہے، بہت اچھا ہے۔ یہ دنیا کی یہ ایک ماں کہتی ہے اے پروردگار، آپ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے، اس کا کیسا اندازہ کر سکتے ہیں ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں اور یہی آپ سے چاہتے بھی ہیں کہ ہمیں جنتی بنا لینا اور جہنم کی ہوا تک ہم کو نہ لگے، ایسا انتظام کرنے والے بھی وہ بھی تو آپ ہی ہیں، سوائے آپ کے اور کون ہیں اور کون سا دروازہ ہے؟ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین بیٹھیں گے۔ پہلے داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلام سنائیں گے، پھر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت کا کلام سنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ کیسا ہوگا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں سے سورہ یاسین کی تلاوت خود فرمائیں گے۔ اللہ اکبر! ذرا تصور کریں کہ یہ کیسی عجیب بات ہے، انسان تصور کر کے حیران ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اب چونکہ یہ محفل میدان مزید جو ہے منعقد ہونی ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہونا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مجلس کا نمونہ دنیا میں نماز جمعہ کے اجتماع کو بنا دیا۔ بھائیو، اصل مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا منظر جو پیش کیا گیا، وہ جو ہے منظر آپ کو اہتمام جمعہ میں جو ہے مل جائے گا۔ اہتمام جمعہ کیا ہے؟ وقت سے پہلے غسل سے فارغ ہونا، پاک صاف نیا لباس ہو، کچھ بھی ہو پہننا، عطر اور سرما لگانا، اپنے آپ کو سجا لینا اور اہتمام کے ساتھ مسجد پہنچنا، مسجد میں وقت سے پہلے پہنچنا، اور جب نوافل وغیرہ سے فارغ ہو جائیں گے، سنتوں سے فارغ ہو جائیں گے، خطبہ شروع ہوگا۔ خطبے کے لیے خطیب ممبر کے اوپر چڑھتے ہیں، اس وقت سے لے کر ممبر سے جب تک نہیں اتر جاتے تب تک نہ کوئی کسی کو اشارہ کر سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے، نہ تسبیحات پڑھ سکتا ہے، نہ درود شریف پڑھ سکتا ہے، نہ کسی سے کوئی بات چیت کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اشارہ بھی نہیں کرنا کہ آئیے فلاں آئیے یہاں بیٹھ جائیے، میرے بازو میں جگہ ہے، اس جانب جگہ ہے، بیٹھ جائیے۔ یہ ہاتھ سے اشارہ کر کے بتانا یہ بھی بالکل درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ 2 خطبے 2 رکعت جو ہے نماز کے برابر ہیں۔ ظہر کے 4 رکعت ہوتے ہیں، جمعہ کو 2 ہے اور 2 ساقط کر دیے گئے ہیں۔ وہ ساقط اس لیے کیے گئے ہیں کہ 2 خطبے ہیں، تو اس لیے خطبوں کا اہتمام ایسا ہونا چاہیے خطبے کے دوران کوئی حرکت نہ ہو، بس صرف خطیب کی طرف دیکھیں، خطیب کے سنانے والے الفاظ کو سنیں، ذہن نشین کریں اور اس خطیب کا چہرہ دیکھتے رہیں۔ لہٰذا جو مومنین دنیا میں نماز جمعہ کا اہتمام کریں گے ان کو اس کا پورا اجر ملے گا، اور یہ پورا منظر اسی کی منظر کشی ہے جنت کی، جو ہم کو پروردگار کی جانب سے عنایت ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ پکا یقین رکھیں اور اس کے لیے عمل بھی کریں۔ یہ نہیں کہ پکا یقین رکھیں، نمازیں چھوڑ دیں، روزے چھوڑ دیں، ذکر و اذکار چھوڑ دیں، فضولیات میں وقت گزاریں، نہیں، بالکل نہیں۔ آپ کو پکا جو ہے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تب کہیں جا کر یہ تمام انعامات، لوازمات، یہ سارا سب کچھ، یہ آسائشیں سب پروردگار ہم کو وہاں دیں گے۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو مومن اپنے دل میں یہ سوچے گا کہ میری جو کیفیت جمعہ کی نماز میں ہوگی، اس یوم مزید میں ملاقات کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی کیفیت کے ساتھ حاضری ہوگی۔ یوم مزید وہ جنت کا وہ دن جب کہ جو ہے وہ اسٹیج سجایا جائے گا، داؤد علیہ السلام قرأت کریں گے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کریں گے، پھر پروردگار اپنے زبان مبارک سے سورہ یاسین پڑھیں گے،
وہ ہے یوم مزید۔ تو ملاقات کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی کیفیت کے ساتھ حاضری ہوگی، اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ وقت سے پہلے تیاری کر لے، نہا دھو کر اچھے کپڑے پہنے اور خطیب کے قریب سے قریب تر آ کے بیٹھے۔ جو اس مجلس میں جتنا قریب تر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ میدان مزید وہی جنت کا وہ میدان مزید میں اس کو اتنا ہی اپنے قریب جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آپ جمعہ کی نماز میں اس جذبے کے ساتھ آیا کریں کہ جیسے ہمیں میدان مزید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے بلایا ہے، اور اب محبوب کے دیدار کے لیے مجھے سب سے آگے جا کر بیٹھنا ہے، اور خطیب کے چہرے کی طرف متوجہ رہا کریں، کیونکہ اگر ہم خطبہ جمعہ کے وقت خطیب کے چہرے کی طرف متوجہ رہیں گے تو میدان مزید کی مجلس میں بھی اللہ تعالی ہمیں اسی طرح اپنے دیدار کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک عجیب نکتہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان جیسی نماز ادا کرے گا، جنت میں رویت باری تعالیٰ کی کیفیت بالکل ویسی ہی ہوگی۔ اس بات کو نوٹ فرمائیں۔ پھر میں آپ کو ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ دنیا میں انسان جیسی نماز ادا کرے گا، جنت میں رویت باری تعالیٰ کی کیفیت بالکل ویسی ہی ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں نماز جو ہے کیسی ادا کرے۔ نماز کے لیے جب نیت کریں اور توجہ کی نیت کریں گے، پھر رکعت باندھیں گے، رکعت باندھنے سے لے کر بائیں جانب سلام پھیرنے تک ایک سیکنڈ کے لیے بھی دنیا کا کوئی خیال دل و دماغ میں نہ آئے، نہ ادھر ادھر نظر جائے۔ آج تو ہماری نماز کیسی ہے، جیسے رکعت باندھیں گے سارے خیالات دنیا کے آ جائیں گے کہ گھر، بیوی، بچے، دکان، کاروبار، کس کے پاس سے کیا آنا ہے، کس کو کیا دینا ہے۔ یہ ایسے بیکار فروعات جو ہے ہمارے دل و دماغ میں آتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری نماز جو ہے فاسد ہو جاتی ہے، ہماری نماز پھینک دینے کے قابل ہو جاتی ہے۔ پروردگار کو ویسی نماز کی ضرورت نہیں۔ پروردگار جو ہے ویسی نماز کو گندے کپڑے میں لپیٹ کر ہمارے منہ پر پھینک ماریں گے اور اٹھا کر جو ہے جہنم میں پھینکنے کے لیے فرشتوں کو بتا دیں گے کہ اس کے عبادت کے ساتھ اس کو جہنم پہ پھینک دو۔ کیوں؟ وہ نماز کے اندر دنیاوی خیالات دل و دماغ میں اس کے آتے تھے۔ اسی لیے اکثر میں بھی کہتا رہتا ہوں لوگوں کو، جب نماز جماعت کھڑی ہوتی ہے تو میں سناتا ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ میرے روبرو ہے اور میں اللہ کے سامنے ہوں، یہ ہماری معراج ہے، یہ تصور کرتے ہوئے نماز پڑھے، کوئی دنیاوی خیال ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ آئے۔ اور اس کے لیے یہ بھی میں تاکید کرتا ہوں اکثر کہ جو احباب جماعت میں شامل ہونے، اب تمام سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل فون سوئچ آف کر دیں، کیونکہ اب تو موبائل فون بچے کے ہاتھ میں بھی آ گیا ہے، چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون آ گیا ہے، اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ اب اسی کے ذریعے سے کلاسوں کو اٹینڈ کر رہے ہیں اور اسی کے ذریعے سے گیم وغیرہ ڈال کر کھیل رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں بچے۔ کبھی بھی موبائل فون گویا ان کے بدن کا حصہ ہو گیا ہے۔ میرے پاس جتنے بھی لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ گفتگو کرتے رہتے ہیں اور ہاتھ میں یوں رہتا ہے، گفتگو کرتے رہتے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں اور موبائل فون کو گویا چھوڑتے نہیں، کہیں اڑ نہ جائے، یہ پرندہ ہے کوئی، وہ اڑ نہ جائے۔ اس قسم کا جو ہے ماحول ہمارا بن چکا ہے۔ تو لہٰذا تمام سے بھی میں گزارش کرتا رہتا ہوں، مثال کے طور پر جس کو نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آتے ہوں گے اور وہ ان خیالات کو ہٹانے کی کوشش کر کے دنیا کے خیال کے بغیر نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بغیر کسی پردے کے اپنا دیدار کرائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور
جس کو نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آتے رہیں گے تو پھر میدان مزید میں جب اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو درمیان میں نور کے کچھ پردے آ جائیں گے اور اس کے بغیر پردے کے دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر مومن کے دل میں یہ حسرت ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس کے دوران ہمارے دل میں دنیا کا کوئی بھی خیال ایک لمحے کے لیے بھی نہ آئے۔ یہ نعمت اگرچہ بڑی مشکل ہے مگر کوشش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ آپ امام ربانی مجدد الفسانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ پر غور کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں ایسی نماز پڑھنے کی کوشش میں لگا رہے گا، نصیب ہو گئی تو فبیہا، اور اگر نصیب نہ ہوئی تو کوشش کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کریں گے۔ لہٰذا جو شخص دنیا میں ایسی نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنا دیدار بغیر کسی پردے کے عطا فرما دیں گے، اور اس دیدار بے نقاب نصیب ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ دیدار بے جہت ہوگا، بے کیف، بے شبہ اور بے مثال ہوگا۔ ہم اس کے بارے میں جو ہے اب کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دیدار کیسا ہوگا اور کیا ہوگا۔ پروردگار ہمیں آپ کا دیدار بغیر پردے کے ہمیں عطا فرما دیجئے، اس لائق ہمیں بنا لیجئے کہ ہم جو ہے آپ کے دیدار کے حقدار بن جائیں، مستحق بن جائیں۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے اس ہماری دعا کو قبول فرمائیے۔ پروردگار ہمارے دلوں کی اصلاح فرما لیجئے، ہمارے اندر اخلاص عطا فرما دیجئے، اور ہم کو جو ہے جنت میں وہ ان تمام نعمتوں کا جس کا تذکرہ ابھی کیا گیا ہے، وہ تمام نعمتوں کو حاصل کرنے والے بندے ہمیں بنا لیجئے۔ ہر کہنے سننے والوں کو پروردگار عطا فرما دیجئے۔ مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ ایمان پر اور کلمے والی موت ہمیں نصیب فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔